اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ وأطیعون ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دلائل کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا تحقیق کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور اس لیے بھی تاکہ میں ان بعض چیزوں کی وضاحت کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تھوڑا پہلے جب اللہ تعالیٰ نے توحید کے بیان کے بعد یہ کہا تھا کہ تمام انبیاء کی تعلیمات کے اندر توحید کا بیان ہی رہا ہے، شرک و کفر کی اجازت اور گنجائش کسی بھی نبی کی تعلیمات میں نہیں رہی۔ آیت آئی تھی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا کہ آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے آپ ان سے پوچھ لیجئے، ان کی تعلیمات کا جائزہ لے لیجئے۔ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی معبود بنائے ہیں کہ جس کی عبادت ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ آئی تھی کہ دوسری کتابیں جو ہے تورات و انجیل وہ تحریف شدہ ہے، ان کے ماننے والوں نے ان میں جو ہے کمی زیادتی کر دی، تو ان پر کس طرح اعتبار کیا جائے؟ اور ان کی امتیں ہیں یہود و نصارہ، تو وہ لوگ خود کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی، تو ان سے کیا پوچھے اور کیسے پوچھے؟ تو یہاں ایک بات بتائی گئی تھی کہ قرآن کریم ان تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا محافظ ہے، ان تمام کتابوں کا محافظ ہے، تو قرآن کریم ہی بتائے گا صحیح طریقے پر کہ تورات میں کیا تعلیمات تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن تعلیمات کے لیے بھیجا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کن تعلیمات کے ساتھ بھیجا تھا۔ اور اسی ترتیب پر اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ فرعون اور قوم فرعون کے پاس بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جو بات شروع کی وہ توحید سے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں آیا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی تو آپ کی قوم اچانک چیخنے لگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی ان لوگوں نے اتنی زیادہ کمی زیادتی کر دی کہ ایک زمانے میں ان میں بھی شرک داخل ہو گیا تھا، اور وہ لوگ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو جو اللہ کے نبی تھے ان کو ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا۔ جب یہ لوگ تورات کو بھلا چکے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی بن کر آئے اور انہوں نے زبانی تورات لکھوا دیا، تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی توحید پر تھی، لیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کی تعلیمات میں بھی بہت زیادہ کمی زیادتی کر دی، اور اسی لیے مکہ والے جو ہے مثال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا ہے، ان کی عبادت وہ کرتے ہیں، اور ان کی تعلیمات میں توحید نہیں شرک ہے، کیونکہ جب وہ اللہ کے بیٹے ہیں
ظاہر سی بات اللہ کا بیٹا جو معبود ہے، معبود کا بیٹا بھی معبود ہوگا، تو پھر خدا ایک کہاں رہا؟ اسی بات کو لے کر یہ لوگ شور مچانے لگے، چیخنے چلانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اب مان بھی جاؤ کہ ہمارا معبود بہتر ہے ان عیسائیوں سے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ان مکہ والوں کے وہم و گمان کے مطابق بھی کہ وہ تو مانا نبی ہے لیکن ہے تو ایک انسان ہی، ہم نے جسے خدا بنایا ہے، ہم نے جسے معبود بنایا ہے وہ تو فرشتے ہیں، تو وہ ان سے بہتر ہے، اس لیے تم مان بھی جاؤ۔ تو اس کی وضاحت بھی قرآن کریم نے کر دی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عیسائیوں میں جو شرک ہے اور انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے وہ ان کی اصل تعلیم ہے ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کبھی کہا ہی نہیں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یا یہ کبھی کہا ہی نہیں انہوں نے کہ میری بھی عبادت ہو سکتی ہے، میری ماں کی بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ اور پھر وضاحت کی گئی ان هو الا عبد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بندے ہیں، انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعام کیا ہے، ان کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، فضیلت عطا کی ہے اور معجزات عطا کیے ہیں، ہے وہ بھی انسان اور وہ بھی معبود نہیں، ان کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور عیسائیوں نے جو ان کو معبود بنایا ہے یہ ان کی غلطی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بالکل بھی نہیں۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی، اب اصل بات بیان کر رہے ہیں، یعنی چونکہ اعتراض مکہ والوں کی طرف سے تھا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مثال میں پیش کیا تھا، تو اس لیے پہلے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ یہ لوگ ان باتوں کو لے کر کیوں چیخ چلا رہے ہیں جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات تھی ہی نہیں۔ اب وہی بات مثبت پہلو سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تھے تو وہ کیا تعلیمات لے کر آئے اور انہوں نے کن چیزوں کی تعلیم دی اپنی قوم کو، تو یہ مثبت انداز میں اب وہ بات ہو رہی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دلائل کے ساتھ آئے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور اس لیے بھی آیا ہوں تاکہ میں ان بعض چیزوں کی بھی وضاحت کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ بالبینات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں اس سے پہلے 7ویں پارے میں بھی اور شاید 3 4 پارے میں بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات دیے تھے وہ یہ کہ وہ ایک مٹی سے پرندہ بناتے، پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے وہ زندہ پرندہ ہو کر اڑنے لگتا۔ ایسے ہی جو مادر ذات اندھا اور کوڑی والا ہو ان کو بھی وہ دم کر کے ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ مردہ جو مر گئے انسان قبروں میں ہیں ان کو بھی وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے اٹھ کھڑے ہو، تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ تو یہی دلیل ہے ان کی نبوت اور رسالت کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ دلائل ہے، یہ دلائل لے کر یہ آئے اور انہوں نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں، بہت سی چیزیں یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہی آخری نبی ہے اور بنی اسرائیل میں سے ہی آئے تھے، وہ تو بنی اسرائیلیوں نے مانا نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ماننے والے جو تھے ان لوگوں کی ایک الگ ہی جماعت بن گئی اور پھر وہ لوگ عیسائی کہلائے، ورنہ تو حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سلسلے میں ہیں، انہی کی تعلیمات لے کر آئے تھے۔ تو یہودی جو تھے ایک زمانہ گزرنے کی وجہ سے ان میں بہت سے مسائل میں اختلاف ہو گیا تھا، بعض جائز چیزوں کو انہوں نے ناجائز کر دیا اور بعض ناجائز چیزوں کو انہوں نے جائز قرار دے دیا تھا، جیسے چربی کے قرآن میں بھی ایک جگہ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے چربی ان کے لیے حرام کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کے جواز کا طریقہ یہ نکالا کہ وہ چربی نکال کر بیچ دیتے تھے اور پھر اس کا پیسہ استعمال کرتے تھے۔ اور بھی بہت سے ایسے احکام تھے جو یہودیوں پر سخت کر دیے گئے تھے ان کی غلطی کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں تخفیف کی
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ سب چیزیں دے کر بھیجا تھا۔ تو بہت سی حکمت کی باتیں بھی لے کر آئے ہیں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور بہت سی ایسی باتیں کہ جن میں تم اختلاف کرتے ہو، جن مسائل کو تم نے الٹ پھیر کر دیا، ان کی بھی وضاحت ہوگی کہ حقیقت کیا ہے اور اللہ کی طرف سے اصل حکم کیا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرو، اطیعون، اور میری اتباع کرو گے، میری بات مانو گے، اللہ کا حکم پورا ہوگا۔ جو حکم میں لے کر آیا ہوں وہ اللہ کا حکم ہے، تو جو میں تمہیں بتاؤں وہ تمہیں پورا کرنا ہے، تو اس لیے تقوی ہونا ضروری ہے۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو تم اسی کی عبادت کرو۔ یہ تھی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، تو تم اسی کی عبادت کرو۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہودیوں کو بھی یہی تعلیم دی کہ تم بھی اللہ ہی کی عبادت کرو، لیکن جو حقیقی تعلیم ہے ان کو بتانا یہاں مقصود ہے، تو وہ ضرور بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا سکھایا تھا ان کو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہاں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، ان میں تو کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس طرح کی باتیں داخل کر دی ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو مختلف جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئی، اختلاف کرنے لگی۔ کچھ لوگ جو تھے یہودیوں میں، اور اکثریت ایسے ہی لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے سرے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ چند گنے چنے افراد تھے جو انہوں نے مانا، اور وہ مانے بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد پھر ان لوگوں میں جو شرارت شروع ہوئی اور ان لوگوں میں بددینی شروع ہوئی، تو ان میں سے بعض نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے، بعض یہ کہنے لگے کہ خدا حقیقت میں تین ہے، ایک نہیں، اور انہوں نے تثلیث کا قاعدہ بنا لیا۔ تو اس طرح ہر کوئی ٹکڑے ٹکڑے میں بٹتے بٹتے مختلف جماعتوں کے اندر یہ لوگ بٹ گئے، اور انہوں نے اختلاف بعد میں کر دیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ، تو بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی شرک کفر کیا ہے، دردناک دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن جو اصل عذاب آئے گا، تو اس دن بڑی ہلاکت اور بڑے ہی افسوس کا دن ہوگا ان لوگوں کے لیے، کیونکہ کفر و شرک کی معافی بالکل نہیں ہوگی۔ اگر انسان ایمان والا ہے اور پھر وہ کوئی غلطی کوتاہی کر چکا ہے تو ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور جہنم میں اگر ڈالیں گے بھی تو آج نہیں تو کل وہ اپنے گناہوں کی سزا پورا کرنے کے بعد واپس آ جائیں گے جنت میں۔ لیکن جن لوگوں نے کفر اور شرک کیا ہے تو ان کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی کہ ان کو جہنم میں جانے کے بعد واپس آنا نہیں ہوگا، اسی میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق۔